نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ رحمت عالم نور مجسم آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میری معزز سامعین، ہمیشہ وہ زمانے آئیں گے امام عالی مقام سے محبت کرنے والے لوگوں کی جو آزمائش ہوگی، تاریخ نے وہ آزمائش نہ دیکھی ہوگی، چشم کائنات نے ایسا عالم نہ دیکھا ہوگا۔ کیا تم فراموش کر سکتے ہو سر زمیں کربلا کو؟ کیا تم عاشورے کی رات کو فراموش کر سکتے ہو؟ محبت کرنے والوں کی کتنی بڑی آزمائش تھی، ذرا غور کرو۔ یہاں حضرت امام عالی مقام مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ان کے اصحاب اور ان کے ایوان ان کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مشورہ دے رہے ہیں کہ سنو، ہم تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کر رہے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام کا ارشاد ہے کہ یہاں تم سے بیعت نہیں، بیعت کی آرزو خواہش تم مجھ سے ہے، اور میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، تم سے جھگڑا نہیں۔ تم جاؤ گے تو راستہ کھلا ہوا ملے گا۔ ہماری مدد کے لیے آنے والوں کے لیے راستہ بند ہے، مگر ہمیں چھوڑ کر جانے والوں کے لیے راستہ کھلا ہوا۔ تم جاؤ اور ہم کوئی مواخذہ نہ کریں گے۔ مگر دوستو، یہ سن کر سب خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام نے سوچا کہ ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ جب ہم رسول کے نواسے کو چھوڑ کر جائیں تو قیامت میں اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ تو حضرت امام نے خود ہی فیصلہ فرما کر کہا کہ سنو، فکر مت کرنا قیامت کی، چلے جاؤ، بخشوانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں بخشواؤں گا، تم چلے جاؤ۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو اور میری وجہ سے تمہاری بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ سب بدستور اپنی جگہ پر خاموش ہیں۔ تو حضرت امام نے سوچا کہ لاؤ کوئی بہانہ تلاش کیا جائے۔ کہا کہ دیکھو، ایسا کرو کہ تم لوگ جاؤ اور ایک ایک میرے گھر کے بچے کو بھی لیتے جاؤ، تاکہ ہر دیکھنے والا سب جب تم سے کچھ پوچھے کہ تم امام کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے، تو کہہ دینا کہ امام نے اپنے کام سے ہمیں بھیجا تھا، ہم امام کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، بلکہ امام نے ہمیں اپنے کام سے بھیجا تھا۔ ہم ان کے بچوں کو لے کر آئے تھے، مگر نہیں، اس وقت بھی سب خاموش ہیں۔ تو حضرت امام عالی مقام سوچتے ہیں کہ چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لاؤ چراغ کو گل کر دیا جائے کہ تاریکی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے اندھیرے میں کوئی چلا جائے۔ ابھی جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، حیا آتی ہے کہ حضرت امام نے چراغ کو گل کر دیا۔ تو گل کرنے کے تھوڑی دیر بعد جب چراغ روشن کیا تو دیکھا کہ سارے اصحاب بیٹھے ہیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ امام، اگر ہم اس شمع کے پروانے ہوتے تو اس کے گل ہوتے ہی یہاں سے چلے جاتے، مگر ہم تو اس شمع امامت کے پروانے ہیں، یہ شمع جل رہی ہے اور پروانے چلا جائے، یہ پروانے کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم اس شمع کو بجھنے سے پہلے ہی اپنے کو بجھا دیں گے، مگر اپنی زندگی میں اس شمع کو بجھنے نہ دیں گے۔ ایک عمر رسیدہ صاحب کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام، ہم سے جانے کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنے نیزوں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے نیزے ٹوٹ گئے
تو ہم اپنی تلواروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں تلوار کا دستہ نہ رہا تو ہم پتھروں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر میں اس قابل بھی نہ رہا کہ پتھر چلا سکوں تو آپ کے خدم ناز پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا، مگر جا نہیں سکتا۔ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے امام عالی مقام، آپ کیا بات کر گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمیں بار بار جلایا جائے، زندہ کیا جائے، جلایا جائے، زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کی طاعت و رفاقت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ذرا سا غور تو کرو، یہ امتحان ہو رہا ہے محبت کرنے والوں کا، یہ آزمائش ہو رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والوں کا، محبت کرنے والوں کی، اور یقیناً اس محبت کرنے والوں نے ثابت کر دیا کہ امام کے چاہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آل رسول کی محبت کرنے والے واقعی رسول نے جو اجر رسالت مانگا تھا کربلا والوں نے دے دیا، اور ان کی وفاداری کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک ان میں کا ایک زندہ رہا بنو ہاشم کے دامن پر آنچ نہ لگ سکی، جب تک ان میں کا ایک زندہ رہا تو آل امام آل رسول کا دامن بھیگ نہ سکا، جب تک ان میں کا ایک زندہ رہا آل امام اور آل رسول پر ایک خراش بھی نہ آ سکی۔ تو بہادروں نے جو وعدہ کیا رات کو اور دن میں اسے سچ کر کے دکھا دیا۔ میں اس تفصیلات کی طرف میں آپ کو کہاں تک لے جاؤں، مگر مجھے تو صرف یہ دکھانا ہے کہ محبت بغیر آزمائش کے سمجھی نہیں جا سکتی۔ تو اے خدا اور رسول کے چاہنے والوں، اے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی محبت کرنے والوں، نہ جانے کیسی کیسی آزمائشیں تمہیں ہو سکتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے امتحانات تمہیں ہو سکتے ہیں۔ ہر امتحانات اور ہر آزمائش کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی حسین ابن علی نہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی خالد ابن ولید نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ابو عبیدہ نہیں، کوئی صدیق نہیں، کوئی فاروق نہیں، کوئی عثمان نہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا رحیم و کریم ہے۔ ان کے ساتھ جو امتحانات کی صورت تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہی آزمائش بن گیا ہے۔ اللہ اللہ، اس دور میں 5 وقت کا نماز پڑھنا آزمائش کی بات ہو گئی ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مسجدیں میں ایسا خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم سے یہ کہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، ہم سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز کو فراموش نہ کرو، ہم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ظہر کی نماز تم پر فرض ہے، ہم سے یہی کہا جا رہا ہے دیکھو یہ صلاۃ الوسطیٰ بڑی اہم ہے، اس کو نہ بھلانا۔ ہم سے تو صرف 5 وقت کی نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان والو، تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے دیکھو، حساب لگاؤ، دنیا داری کے انداز سے سوچو، اور پھر بتاؤ اس نماز کے پڑھنے سے ہمارا نقصان کیا ہوا، روزہ رکھنے سے ہمارا نقصان کیا ہوا، اللہ کے احکامات کی تکمیل کرنے سے ہمارا کیا خسارہ ہوا۔ آپ دیکھیں گے تو کوئی نقصان نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جتنا نماز پڑھنے میں لگتا ہے اس سے زیادہ فضول کاموں میں گزر جاتا ہے، اس سے زیادہ اور لایانی باتوں میں گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو مسلمان کی زندگی عطا فرمائے، موت دے تو مسلمان کی موت عطا فرمائے، ہمیں ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ الہ العالمین، ہمیں زندہ رکھ تو ایسی زندگی دے جو رکوع کرنے والوں کی زندگی ہو، ہمیں موت دے تو ایسی موت دے جو رکوع کرنے والوں کی موت ہو، ہمیں زندگی دے تو ایسی زندگی دے جو سجدہ
کرنے والوں کی زندگی ہو۔ ہمیں موت دے تو ایسی موت دے کہ ساجدین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، راکعین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، سالکین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، عارفین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور تیرے فضل و کرم سے انبیاء و مرسلین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اولیاء مقربین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ یہاں دل میں ان کی محبت ہو اور سر میں ان کا سودا ہو اور دل کے اندر ان کی اطاعت کا جذبہ ہو۔ آج ہم بہت ساری مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے بے دینی، بد مذہبی، الحاد کے حملے ہیں جو ہر طرف سے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ ہم کو دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا چاہیے، اے خدا تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ، زمانے کی آفتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلي الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔